اچھا، چیپٹر فرسٹ میں ٹاپک نمبر 6 میں سب ٹاپک نمبر 9 ہے اور اس کا نام ہے مائٹوکانڈریا. اس کا نام کیا ہے شاباش؟ مائٹوکانڈریا. تو مائٹوکانڈریا ڈسکس کرتے ہیں، مائٹوکانڈریا کی ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں. ہسٹری کے بعد مائٹوکانڈریا کی میننگ کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر مائٹوکانڈریا کے شیپ کو ہم ڈسکس کریں گے، اور شیپ کے بعد میں مائٹوکانڈریا کے لینتھ کو ڈسکس کروں گا. پھر میں اس کی وڈتھ کو ڈسکس کروں گا. اب مائٹوکانڈریا کو ایک سائنٹسٹ اور اس کا نام تھا کولیکر. کولیکر نے اس کو 1850 میں ڈسکور کیا تھا، لیکن مائٹوکانڈریا کو اس نے اسٹیپ ہی کالڈ اٹ ایز اسٹیپ گرینولز. اس نے اس کو اسٹیپ گرینولز کا نام دیا تھا. اسٹیپ گرینولز، اس نے اس کو کیا نام دیا تھا؟ اسٹیپ گرینولز. پھر ایک سائنٹسٹ آتا ہے اور اس کا نام ہے بینڈا. بینڈا نے 1897 میں کالڈ اٹ مائٹوکانڈریا. اسٹیپ گرینولز کے لیے اس نے مائٹوکانڈریا کا نام رکھا. اب بینڈا نے اس کو مختلف سیلز میں اسٹڈی کیا تھا، مختلف سیلز میں. تو مختلف سیلز میں مائٹوکانڈریا مختلف شکل میں موجود ہوتا تھا. تو مائٹو کا مطلب ہے ویریبل شیپڈ، مطلب اس کا شکل مختلف ہوتا ہے، راؤنڈ لائک بھی ہوتا ہے، گرینول لائک بھی ہوتا ہے، ایلیمنٹس بھی ہوتا ہے. اور کانڈرین کا مطلب ہے اسٹرکچر. کانڈرین کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرکچر. تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس کا شیپ کیا ہوتا ہے؟ ویریبل ہوتا ہے. جس کا شیپ کیا ہے شاباش؟ ویریبل. جس کا شیپ ویریبل ہوتا ہے، ویریبل ان شیپ. اچھا، اور یہ ویریبل ان شیپ، یہ ویریبل ان شیپ ہوتا ہے. اور اس کا لینتھ یہ 7 مائکرون میٹر لانگ ہے. 7 مائکرون میٹر یہ لانگ ہے، اور یہ 2 مائکرون میٹر وائڈ ہے. اب اس کا اسٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں، مائٹوکانڈریا کا اسٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں. تو مائٹوکانڈریا کا اسٹرکچر کچھ اس طرح ہے. یہ مائٹوکانڈریا میں ایک ممبرین ہے، راؤنڈ شیپ ممبرین ہے. تو اس کو آؤٹر مائٹوکانڈریل ممبرین کہتے ہیں، OMM، آؤٹر مائٹوکانڈریل ممبرین. اور یہ مائٹوکانڈریا کا ایک دوسرا ممبرین ہے، irregular شیپ ممبرین ہے. تو اس irregular شیپ ممبرین، اس کو ہم کہتے ہیں IMM، انر مائٹوکانڈریل ممبرین. اور ان دونوں کے درمیان اس خالی جگہ کو یہ جو میں نے اس طرح اسکرین پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ جو خالی جگہ ہے، یہ چیپٹر 4 میں ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. اس کو انر ممبرین اسپیس کہتے ہیں، انر ممبرین اسپیس. تو مائٹوکانڈریا کے اسٹرکچر میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ 1 2 3. پہلا ہمارے پاس کیا ہے؟ آؤٹر مائٹوکانڈریل ممبرین. آؤٹر مائٹوکانڈریل ممبرین، آؤٹر مائٹوکانڈریل ممبرین. اور دوسرا ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ انر ممبرین اسپیس ہے. انر ممبرین اسپیس ہے، اور اس کے نیچے irregular ممبرین ہے جس کو ہم
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसको हम OMM से डिनोट करते हैं और इसको हम IMM से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास राउंड है और थिन मेम्ब्रेन है। थिन अगर है तो ये परमिएबल होगा और ये हमारे पास इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर, और ये हमारे पास थिक मेम्ब्रेन होगा, थिक, इस तरह। अब यार यहां देखो, ये जो हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रेस्टी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, यहां पर मौजूद होते हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर दोबारा डिस्कस करते हैं। यहां पर ये हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास इस तरह इसका इर्रेगुलर मेम्ब्रेन है और इसको हमने क्या नाम दिया है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या चीज है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये एक, दूसरा और तीसरा। वी आर डिस्कसिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। We are discussing structure of mitochondria. अब इसमें हमारे पास ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस के नीचे हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन स्पेस के नीचे हमारे पास क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास इसमें H2O होता है, इसमें लिपिड्स होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स। ये मैं इसके बाद जो चैप्टर है उसमें समझाऊंगा, NAD और FAD, ये कोएंजाइम्स है। इसमें शुगर है, शुगर, इसमें प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, इसमें RNA भी है। तो यार प्रोटीन और RNA की कॉम्बिनेशन को अगर आपको याद हो तो इसको मैंने राइबोसोम का नाम दिया था। इसका मतलब है कि इसमें राइबोसोम है और एक ऐसा राइबोसोम है जिसमें 40% प्रोटीन है और 60% इसमें क्या चीज है, RNA है। तो इसका मतलब ये है कि ये 70S राइबोसोम है। मैंने बताया था अगर प्रोटीन 60%, RNA 40% है तो ये 80%। और इसमें हमारे पास DNA भी है, DNA। तो जिस ऑर्गेनेली के अंदर DNA मौजूद है और जिस ऑर्गेनेली के अंदर DNA और राइबोसोम अगर ऑर्गेनेली में मौजूद है, DNA और राइबोसोम, DNA और राइबोसोम, if present in any organelle, किसी भी ऑर्गेनेली में अगर ये मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग। क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन करता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली उसको हम कहते हैं, उसको हम फिर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हम कहते हैं।
اچھا یہ جو انزائم ہے زیادہ تر ایٹیپیز انزائم ہے. ایٹیپیز یہ جو انزائم ہے زیادہ تر یہ ایٹیپیز انزائم ہے اور ایٹیپیز انزائم کو ہم فولیکولر پارٹیکلز کہتے ہیں. فولیکولر یا فنڈامنٹل پارٹیکل یا فولیکولر پارٹیکلز اس کو ہم کہتے ہیں. بیسک پارٹیکلز فولیکولر پارٹیکلز. اب فولیکولر پارٹیکل سے ہم ایف پارٹیکلز لیتے ہیں. ایف پارٹیکلز. اب آپ سے ایک بندہ پوچھے گا کہ مائٹوکانڈریا کے اندر ایف پارٹیکلز ہے. ایف پارٹیکلز کیا ہے؟ ایف پارٹیکلز ایکچولی ایٹیپیز انزائم ہے. ایکچولی یہ ایٹیپیز انزائم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے دو پارٹ سے اوپر کو F0 اوپر اس کے یہ ایٹیپیز انزائم ہے. ایف پارٹیکل یا اس کو ہم ایٹیپیز انزائم بھی کہتے ہیں. تو اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہوتا ہے. اس میں اس طرح کا راؤنڈ سٹرکچر ہوتا ہے اور اس طرح کے تھریڈز ہوتے ہیں. تو یہ ایف پارٹیکلز اس پورشن کو F0 پارٹ کہتے ہیں اور یہ 1 کی طرح لگتا ہے تو 1 پارٹ F1 پارٹ. اور یہ تو میں نے بتایا ہے کہ اس میں یہ فنگر لائک سٹرکچر یا یہ فنگر لائک سٹرکچر یا یہ فنگر لائک سٹرکچر اس فنگر لائک سٹرکچر کو اس کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. کرسٹی. اور مائٹوکانڈریا کا کام کیا ہے؟ انرجی پروڈکشن ہے. اب یہ میں چیپٹر نمبر 4 میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح ایک گلوکوز مالیکیول کی بریک ڈاؤن سے 36 ATP مالیکیولز آتے ہیں. تو مائٹوکانڈریا کا کام کیا ہے؟ انرجی پروڈکشن ہے. پاور ہاؤس آف دا سیل ہے.